بوجہ تخلیق کائنات رب کی دی ہوئی اس مختصر سی زندگی بشر کرنے والے اشخاص بصد لائق و احترام محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز کو واچ نہیں کی تو اسے ضرور واچ کریں، کیونکہ اس میں بہت ہی کافی امپورٹنٹ کنٹینٹس ہیں، آپ لوگوں کو جاننا بےحد ضروری ہیں، جیسا کہ سنی کسے کہتے ہیں اور عقائد کے امام کتنے ہیں، مسائل کے امام کتنے ہیں، اسے ضرور واچ کریں۔ تو سوال آتا ہے کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب میں ہے مولوی رشید احمد گنگوی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی خلیل احمد امبیٹھی کے ماننے والوں کو دیوبندی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، جیسا کہ نمبر وائز میں آپ کو بتاؤں گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہو سکتا ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات تاکہ یہ ہے، شیطان لعین کا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، اور کہتے ہیں ابلیس کی وسعت علم یعنی کیپیسٹی آف نالج یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسعت علم کے لیے کوئی نص قطعی نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں خدا جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ جھوٹ بولا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ کا ثبوت بچہ و پاگل بلکہ تمام حیوانات و بہائم کے علم کے مشابہ ہے۔ ایسے الفاظ، یہ ایسے عقیدے رکھنے والے کو دیوبندی کہتے ہیں، اور یہ چاروں اپنے عقیدے کے اعتبار سے کافر و مرتد ہیں۔ کون؟ یہ چاروں مولوی رشید احمد گنگوی اور مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی خلیل احمد امبیٹھی، یہ چاروں اپنے عقیدے کے اعتبار سے کافر و مرتد ہیں، اور جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ آج کے دور میں دیوبندی وہابی دونوں کا حکم ایک ہی ہے کہ یہ لوگ ان خبائث کی اقوال باطلہ اور عقائد فاسدہ کو صحیح اور حق مانتے ہیں، اس لیے یہ بھی کافر و مرتد ہیں۔ یہ بات فتوی رضویہ جلد 9 صفحہ 39 سے لے کر 42 کے اندر تحریر ہے۔ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے حسام الحرمین اور دیگر کتابوں کا ضرور آپ مطالعہ کریں۔